سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سوشل میڈیا پر جو ہمیں لائیو سن رہے ہیں، اللہ کریم کا بے حد شکر ہے کہ اس نے مجھے ہم سب کو اپنے اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذکر کی اس محفل میں بیٹھنے کی سعادت بخشی. اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. زین بھائی اور ان کے اہل خانہ کا انتظام کرنا، اس محفل کو بار بار سجانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بار منبر شریف پر میرے آقا جلوہ فرما ہوئے. حدیث پاک کا خلاصہ ہے، نبی پاک نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اور فرمایا آمین. دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین. تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین. صحابہ کرام بڑے کمال کے لوگ تھے. جب بھی کوئی ان یوزول غیر معمولی چیز دیکھتے فوراً سوال کر لیتے. یہاں ایک بات سیکھنے والی بھی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو کتنا اسپیس دیا ہوا تھا، کتنی فلیکسیبل پرسنالٹی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے. صحابہ جو پوچھنا ہوتا نبی پاک سے پوچھ لیتے. یہاں میرے اور آپ کے لیے یہ درس بھی موجود ہے کہ ہم لوگ اگر والد ہیں یا فیملی میں بڑے ہیں یا اپنے آفس میں ہماری کوئی پوزیشن ہے تو گھر والے بھی بعض اوقات بات کرنے میں ڈر رہے ہوتے ہیں. موڈ چیک کرتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. ہم کسی جگہ سربراہ ہیں، باس ہیں، تو ہمارا ماتحت ہمارے یہاں جاب کرنے والا بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار آج صاحب کا موڈ ٹھیک نہیں ہے، پہلے دیکھو موڈ صحیح ہے پھر بات کروں گا. تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے نا کہ لوگ ہم سے بات کرنے میں ہیزیٹیٹ ہوتے ہیں، گھبراتے ہیں، یہ ایک اچھے مسلمان کی نشانی نہیں ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام دیکھیں. صحابہ تو سارے ان کے غلام تھے نا، مگر غلاموں کو یہ کیسا زبردست اسپیس تھا، گویا اختیار تھا کہ وہ جو پوچھنا چاہتے وہ نبی پاک سے پوچھ لیتے تھے. اچھا صرف پوچھتے نہیں بلکہ یہ تو صحابہ کی بات ہے. نبی پاک تو اتنے نرم، اتنے شفیق کہ نبی پاک جب مدینہ پاک میں اپنے گھر سے باہر نکلتے تو کبھی کبھی بچے پیارے آقا کا ہاتھ پکڑ لیتے اور مدینے کے بچے جدھر لے جاتے میرے آقا ان کے ساتھ چلے جاتے. Look at the flexibility of رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام. اور آج ہمارے اندر روب، دبدبا، خوف، لوگ ہم سے ڈر رہے ہوتے ہیں، گھبرا رہے ہوتے ہیں. تو جس سے لوگ گھبرائیں نا وہ اچھا انسان نہیں ہے. مومن آسان ہوتا ہے، فلیکسیبل ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے. اس سے بیوی ڈر رہی ہوتی ہے شوہر سے بات کرنے میں، دو دن انتظار کر رہی ہوتی ہے، کبھی بھی ابھی موڈ صحیح نہیں ہے، آفس میں آج نقصان ہو گیا. مجھے ایک کوئی صاحب ملے، ان کے گھر والوں سے پتہ چلا کہ وہ ایسا کام کرتے ہیں جو انٹرنیٹ پر چیک ہو سکتا ہے. تو گھر آنے سے پہلے وہ انٹرنیٹ پہ مارکیٹ چیک کر لیتے ہیں گھر والے. آج مارکیٹ ڈاؤن ہے تو بات نہیں کرنی ہے. صاحب کا جو موڈ ہے نا وہ مارکیٹ کے ساتھ اوپر نیچے ہو رہا ہوتا ہے. تو اگر ایسی ہماری طبیعت ہے تو آپ بتائیں یہ کیسی زندگی ہے. اور صحابہ کرام کے ان سوالات سے امت کو کتنا فائدہ ہوا. اگر صحابہ نہ پوچھتے کہ حضور آپ نے 3 سیڑھیوں پر آمین کیوں کہا، ہم تک تو بات نہیں پہنچنی تھی. سوال کر لیا گیا کہ حضور آپ نے یہ تینوں سیڑھی پر قدم رکھا اور آمین فرمایا. اب یہ بڑی دل ہلا دینے والی حدیث ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا جبریل امین میرے پاس حاضر ہوئے. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ انہوں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ وہ برباد ہو جائے، بدبخت ہو جائے کہ جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے. دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، جبریل امین نے دوسری دعا کی یا اللہ وہ بدبخت ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ برباد ہو جس نے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور ماں باپ کی خدمت میں اسے جنت میں نہ پہنچایا. تیسری سیڑھی پر قدم رکھ کر جو میں نے آمین کہا، جبریل نے یہ دعا کی کہ یا اللہ وہ شخص برباد ہو، بدبخت ہو کہ جس کے سامنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے. اب ذرا غور کیجئے یہ تینوں باتیں کتنی امپورٹنٹ ہیں. رمضان، اللہ پاک ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ آئندہ رمضان ہمیں کرونا فری عطا فرما، ہم خیر سے مسجدوں میں جائیں، تراویوں میں جائیں، حرمین جائیں، رونق کے بحال ہوں. لیکن رمضان جب بھی ملے تو فوکس کرنا ہے نا کہ مغفرت ایٹ اینی کاسٹ حاصل کرنی ہے. سیکنڈلی چلے رمضان تو سال میں ایک بار آتا ہے نا، ماں باپ تو ہمارے ساتھ ہیں. کتنے ہیں جن کے ماں باپ موجود ہیں اور بڑے خوش نصیب ہیں جن کے ماں باپ ہیں.
ماں باپ بھی ملے مگر جنت نہ ملی، ان کی خدمت سے رب کو راضی نہ کیا۔ اچھا یہ دعا کتنی امپورٹنٹ ہے؟ دعا کرنے والا کون ہے؟ فرشتوں کے سردار جبریل امین۔ اور آمین کہنے والا کون ہے؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیر از نو ڈاؤٹ، ایکسیپٹنس، قبولیت کا تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہوا نا۔ جب جبریل امین دعا کر رہے ہیں، نبی پاک آمین کہہ رہے ہیں، تو یہ تو کنفرم قبول ہے۔ اب ڈرنا مجھے اور آپ کو ہے کہ ماں باپ کی خدمت کر کے جنت نہ پہنچے تو پھر بربادی مقدر ہے۔ اور تیسری بات، درود پاک کی امپورٹنس پتہ چلتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جب نام نامی سنے، اس میں گرامی سنے، درود پاک پڑھنا ہے، ادب سے نام لینا ہے اور درود پاک پڑھتے رہنا ہے۔ علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، کیونکہ ہم کمزور لوگ ہیں، یادداشت بھی کمزور ہے۔ کبھی کبھی کسی محفل میں بیٹھے، کسی بیان کو سنا اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہمارے کانوں سے ٹکرایا، آ کر سنا، ہم نے نہیں پڑھ سکے درود پاک، تو علماء کہتے ہیں دن میں ایک پرٹیکولر ٹائم درود پاک یا ایک پرٹیکولر تعداد میں درود پاک پڑھ لے، 100 بار 200 بار، اللہ توفیق دے سے زیادہ، تو جتنی بار وہ درود پڑھ لے گا، تو اگر دن میں کبھی نبی پاک کا نام سنا تھا تو یہ اس کا آلٹرنیٹ ہو جائے گا، یہ اس کا قائم مقام ہو جائے گا۔ آج کل تقریباً لوگ، میں کہوں کہ میجورٹی، پہلے کم تھا، تقریباً لوگ جو ہے نا وہ واکنگ کر رہے ہیں آج کل۔ اچھی بات ہے، صحت کے لیے کرنا چاہیے۔ اگر آپ اپنی واکنگ ٹائم کو کنفرم درود ٹائم بنا دیں کہ جب بھی واک کرنی ہے، جس طرح بغیر جوتے کے لوگ واک نہیں کرتے نا، بغیر تسبیح کے واک بھی نہ کریں۔ آپ جوتے بھی پہنے، ساتھ تسبیح بھی لے لیں۔ اب آپ جتنی دیر چل رہے ہیں اتنی درود پاک پڑھ رہے ہیں، 20-25 منٹ، آدھا گھنٹہ نارملی لوگ چلتے ہیں، تو آرام سے 500 600 بعض اوقات 700-800 بار درود پاک ہو جاتا ہے۔ اور سبحان اللہ، اگر آپ کہیں چل رہے ہیں تو جتنی جگہوں پر چلتے ہوئے جا رہے ہیں، انشاءاللہ یہ ساری جگہ بھی درود پاک پڑھنے کی گواہ بن رہی ہے۔ تو اگر مائنڈ سیٹ بن جائے کہ یار ڈیلی ہمیں درود پاک اپنی زندگی میں انوالو کرنا ہی کرنا ہے، تو انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں آپ کی پرابلمز، کلیمٹیز، مسائل کیسے حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل کرے، آپ کو بھی شامل فرمائے۔ آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جس موضوع پر مجھے بات کرنی ہے، نارملی اس موضوع پر بہت کم بات کی جاتی ہے، نارملی نہیں کی جاتی، تو انشاءاللہ ایک یونیک ٹاپک ہے اور بڑی جس میں دلچسپ اور آپ کو انوکھی باتیں سننے کو ملیں گی۔ توجہ آپ کی بھی چاہوں گا، سوشل میڈیا کے ناظرین کی بھی چاہوں گا۔ معاملہ کیا ہے جو بہت زیادہ عام ہو گیا ہے، ہم سب کی طبیعتوں میں یہ چیز آ گئی ہے جس کو آج سمجھ کر دور کرنا ہے۔ وہ ہیبٹ کیا ہے اس میں بتاتا ہوں، لیکن پہلے میں ایک واقعے سے اس بات کو مزید ایلوبریٹ کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم مکہ پاک سے مدینہ منورہ سفر کر رہے تھے۔ راستے میں ہم جب پانی تک پہنچے، وضو کرنا تھا، نماز پڑھنی تھی، تو ہم سے پہلے بھی کچھ لوگ وہاں پہنچ گئے تھے اور جلدی جلدی انہوں نے وضو کیا اور وہ نماز کی طرف چلے گئے۔ حالانکہ انہوں نے وضو اس طرح کیا تھا کہ ان کے پیر صحیح نہیں دھلے تھے، ایڑیاں ان کی سوکھی ہوئی تھیں، چمک رہی تھی، یعنی وداؤٹ واٹر انہوں نے پراپر وضو نہیں کیا، لیکن جلدی بہت تھی انہیں، وضو بھی کر لیا اور نماز بھی پڑھنے لگ گئے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان ایڑیوں کے لیے آگ کا ویل ہے، اپنا وضو پورا کرو۔ اللہ اکبر۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم قافلے کے پچھلے بھی حصے میں تھے، یعنی حدیث کا خلاصہ ہی بتا رہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک اس قافلے میں صحابہ کرام کے ساتھ پچھلے حصے میں تھے، مگر کچھ لوگوں نے جلدی وضو کیا تو پراپر وضو نہیں کیا۔ اور ویل سے مراد کیا ہے؟ یہ دوزخ کا ایک وادی یا ایک طبقہ ہے۔ تو اعضائے وضو میں سے اگر کوئی جگہ وضو کی خالی رہ گئی تو اب یہ جگہ جہنم کی آگ کی مستحق بن سکتی ہے۔ تو یہ اس حدیث پاک کا خلاصہ ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک مرتبہ خود فرماتے ہیں کہ میں گاؤں جانے کا اتفاق ہوا، ایک صاحب میرے ساتھ تھے، فجر کی نماز کے لیے انہوں نے وضو کیا اور بھووں سے چہرے پر پانی ڈالا، یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا پانی لے کے بس منہ پہ مار رہے ہوتے ہیں، تو پورا منہ تو نہیں دھلتا۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے انہیں فرمایا کہ یہ کیسے وضو کر رہے ہیں آپ؟ تو کب بڑی جلدی ہے، کہیں ٹائم نہ نکل جائے، ٹائم تھوڑا ہے فجر کا، اس لیے میں ایسا کر رہا ہوں۔ تو امام اہل سنت نے فرمایا پھر بلا وضو ہی پڑھ لیجیے، اگر وضو ہی نہیں کرنا پراپرلی تو پھر بغیر وضو پڑھ لیں، اس سے وضو ہوگا ہی نہیں، کیونکہ وضو کا فرض ہے، وضو کے 4 فرائض ہیں، تو وہ پورے نہیں ہوں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ میرا آج کا موضوع ہے کہ جلد بازی
اور یہ جلد بازی جو ہے اس کے بارے میں آج تھوڑے سے کنسیپٹ بھی کلیئر ہو جائیں گے کہ جو بہت جلدی جلدی کام کرنے کی عادت ہے یہ کیا ہے، یہ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، اور کیا تمام ہی جلد بازی غلط ہوتی ہے، یہ بھی میں آج انشاءاللہ بتاؤں گا۔ آج آپ کو میں کچھ ایسے کام بھی بتاؤں گا کہ جن میں جلد بازی کرنی چاہیے اور باقی زندگی کے معاملات میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ اس کو سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان۔ آقا فرماتے ہیں غور و فکر اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ یہ جو بڑے بزرگوں کی باتیں ہوتی ہیں نا، یہ ساری خالی نہیں ہوتی۔ آپ نے سنا ہوگا بچپن سے ہم سنتے ہیں جلدی کا کام شیطان کا، حالانکہ یہ حدیث پاک ہے کہ بردباری سمجھ کر کام کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جلدی بازی جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے تحت کیا فرماتے ہیں کہ دنیاوی یا دینی کاموں کو اطمینان سے کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے الہام سے ہے، اور ان میں جلد بازی کا کام کرنا، جلدی جلدی کرنا یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی پیاری مثال دے کر فرماتے مومن سوچ سمجھ کر سنجیدگی سے کام کرنے والا ہوتا ہے، رات کو لکڑیاں جمع کرنے والے کی طرح نہیں ہوتا کہ جو ہاتھ میں اٹھا لیا بعد میں سانپ بھی ہاتھ میں آ جاتا ہے، کیونکہ اندھیرے میں لکڑیاں اٹھا رہا ہوتا ہے نا۔ تو یہ جو جلدی میں کام میں بعض اوقات انسان وہ نقصان اٹھا لیتا ہے جو پھر بعد میں بڑی طویل شرمندگی کا باعث ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک فرشتے سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے کوئی ایسی بات بتاؤ جس سے میرا ایمان اور یقین میں اضافہ ہو جائے۔ فرشتے نے جواب دیا جلد بازی سے بچتے رہیے، کیونکہ جب آپ جلد بازی سے کام لیں گے تو اپنا حصہ جو ہے وہ گنوا بیٹھیں گے۔ اب یہ میں نے چند باتیں حدیث پاک اور بزرگان دین کے اقوال سے آپ کو بتائیں کہ جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، لیکن انسان بہت سارے بھائی بیٹھے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی مجھے سنا جا رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہوں گے یار ہم تو جلد بازی نہیں کرتے، ہم کیا جلد بازی کرتے، ہم تو بڑے سوچ سمجھ کے کام کرتے ہیں۔ تو چلے میں کچھ ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کیا ہم واقعی جلد باز ہیں کہ نہیں ہیں۔ انسان کن کن کاموں میں آج کل جلد بازی کر رہا ہے؟ وضو کرنے میں جلد بازی، او جناب ایسے وضو کریں گے کہ ابھی ہم نے نل کھول کر کلی کی ہوگی، اگلے کا وضو پورا ہو گیا۔ تو وضو پورا ہوا تو اس کا مطلب پورا اس کے فرائض پورے شاید نہیں ہوئے۔ نماز پڑھنے میں جلد بازی فرض ہے، پہلا فرض ہے، مگر نماز بعض اوقات ایسی پڑھتے ہیں۔ اب یاد رکھیے گا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جن کی عبادتیں نمازیں ان کے منہ پر مار دی جائیں گی، جو نماز کے پوری طریقہ کار ہے، اس کے آداب ہیں، اس کے ساتھ ہی پڑھیں گے تو پوری ہوگی نا۔ آگے چلیے، قرآن پڑھنے میں جلد بازی، ایسا قرآن پڑھیں گے، اتنی غلطیاں کریں گے قرآن میں کہ اس کے مدات، اس کے زبر زیر پیش، جو ذرا پڑھنا ہے روزانہ قرآن مگر صحیح نہیں پڑھنا ہے۔ قرآن کے حوالے سے ایک بات میں اور کر دوں، عربک از دا موسٹ سینسٹیو لینگویج آن ارتھ۔ کائنات کی سب سے زیادہ حساس زبان اگر کوئی ہے تو وہ عربی زبان ہے۔ اگر آپ عربی میں زبر زیر پیش کا فرق کرتے ہیں، مدات نہیں پڑھتے، تو معنی بھی تبدیل ہو جاتا ہے اور قرآن پڑھنے کا ثواب بھی نہیں ملے گا۔ عربی میں قرآن ہے تو عربی تقاضوں کے مطابق پڑھا جائے گا تو ثواب ملے گا، لیکن بڑی جلدی ہوتی ہے۔ آپ بے شک پورا پارا نہ پڑھیں، آپ ایک رکوع پڑھیں، لیکن اس کے تمام تجوید اور قرات کے جو اصول ہیں اس کے مطابق پڑھیں، تاکہ فیضان بھی تو ملے نا قرآن کا، برکتیں بھی تو ملیں۔ آگے چلتے ہیں، امام کے پیچھے نماز پڑھنے میں جلد بازی۔ ہاں، نماز امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں لیکن لگتا ہے ایسے آگے اس امام کے، امام بعد میں سجدے سے سر اٹھاتا ہے، کچھ لوگ پہلے اٹھا رہے ہوتے ہیں، تو اس کی وعیدیں بھی آئی ہیں۔ یہ وہ جلد بازی ہے جو نماز کو بھی فاسد بعض اوقات کر دیتی ہے۔ آگے چلتے ہیں، قربانی کرنے میں جلد بازی۔ اب یہ حج کے دنوں میں بھی بہت سارے ایسے معاملات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اچھا، دعا کی قبولیت میں جلد بازی، پتہ نہیں میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، اس میں بڑی جلد بازی۔ بد دعا دینے میں جلد بازی، ذرا دل دکھا بد دعا دے دی، بعد میں خود ہی پریشان ہو رہے ہیں، یار اپنے بچوں کو ہی برا بھلا کہہ دیا، اپنے خاندان کے کسی بندے کو بد دعا دے دی، اس کو وبا لگ گئی، اس کو پرابلم ہو گئی، پریشان ہم نہیں ہونا ہے۔ تو جو طبیعت میں جلد بازی ہے نا، یہ تو میں آپ کو عبادتوں میں جلد بازی بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح کسی شخصیت سے متاثر ہونے میں جلد بازی، او جناب بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، او جناب بہت بڑی شخصیت ہے، بھائی آپ نے اس میں شریعت کتنی دیکھی، طریقت کتنی دیکھی، علم کتنا دیکھا، 4-5 ان کی باتیں سن لی۔ آج کل تو متاثر ہونے کا فارمولہ یہ ہے کہ جس کے 10 انگلیوں میں 20 انگوٹھیاں ہوں، گلے میں 5-10 ہار پہنے ہوئے ہوں، اس نے مالائیں پہنی ہوئی ہوں، 15-20 2-3 سال سے نایا نہ ہو، تو بندہ کہتا ہے بابا جی بہت پہنچے ہیں۔ او بابا جی کہیں اور ہی پہنچا ہوا، اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچا ہوا۔ یاد رکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں، ولایت کے لیے شرط یہ ہے
کہ اللہ پاک نے آج تک کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بنایا. اللہ کا جو بھی ولی ہوگا وہ عالم ہوگا. یہ ضرور ہے کہ اگر کسی نے کسی مدرسے سے علم حاصل نہیں کیا، لیکن اللہ پاک جب اپنا دوست بناتا ہے نا تو اسے علم پہلے عطا فرماتا ہے، پھر اپنا دوست بنا لیتا ہے. ہاں، اللہ پاک کچھ اولیاء کرام پیدائشی ولی ہوئے، لیکن انہیں بچپن ہی میں اللہ پاک نے علم عطا فرمایا. سبحان اللہ. بالکل اسی طرح شریعت پر عمل کرنے والا ہی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے. فاسق، فاجر، گناہگار، علل اعلان گناہ کرنے والا اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا. پہلے یہ فارمولہ ذہن میں رکھ لیں. لیکن بڑی جلدی متاثر ہو جائیں گے، سب تعویذ لے کر آئیں گے، اس کے بعد جناب سارا گھر لٹ جائے گا، پھر سر پکڑ کے روئیں گے کیونکہ انہوں نے استخارہ کر کے یہ بتا دیا تھا تو وہ بتا دیا تھا. ہمیشہ یاد رکھیں، نظر بندی کے معاملات ہیں، بہت سارے لوگ شعبدے دکھا رہے ہوتے ہیں، تو اتنا جلدی متاثر نہیں ہونا چاہیے. ہمارا کوئی تو پیرامیٹر ہونا چاہیے نا. وہ کہتے ہیں نا، اگر جینے کی تمنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. تو ہر بندے سے متاثر ہونے والا نقصان ہی اٹھاتا ہے. تھوڑا ٹائم دیں، تھوڑا چیک کریں. آج اس نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. اچھا، یہ متاثر مذہبی لوگوں سے ہو کر بھی نقصان اٹھاتے ہیں، کاروبار میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں. اوہو بڑا اچھا آدمی تھا، بڑے زبردست آفس تھا. آج کل تو لوگ کسی کو برباد کرنے کے لیے، کسی کو ٹریپ کرنے کے لیے اچھا آفس لیتے ہیں، مہنگی گھڑیاں پہنتے ہیں، موبائل مہنگا رکھتے ہیں، گاڑی زبردست قسم کی رکھتے ہیں. مجھے ایک صاحب ملے، کہتے ہیں ہم تو بندے کو چیک اسی طرح کرتے ہیں، اس نے گلاسز کتنے کے پہنے ہیں، گھڑی کتنے کی پہنی ہے، موبائل کتنے کا ہے، جوتے کیسے ہیں. میں نے کہا یار اگر یہی چیزیں دیکھنی ہیں تو لوگ چیٹنگ کرنے کے لیے چیزیں خرید لیں گے اور آپ سے کروڑوں کا ادھار لے لیں گے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، فیملی بزنس مین ہے یا جناب ابھی جمعہ 8 دن ہوئے، بعد میں بھروسہ کریں گے. اچھا، پھر اسی طرح متاثر کیسے ہوتے ہیں؟ نفع بہت دکھاتا ہے. بڑے بڑے آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اسکیمیں آتی ہیں، 1 کے 5 کر دے گا، پتہ چلا 1 بھی چلا گیا اور لوگوں کے اپنے گھر بک جاتے ہیں. تو یہ زندگی میں جو ایک عنصر ہے نا، کچھ لوگوں کا بڑا جلدی، اچھا یہی متاثر ہونا، رشتے کر دیتے ہیں لوگ، بچی کا رشتہ کر دیا، بیٹے کا، بیٹی کا رشتہ، فوراً متاثر ہو گئے. تھوڑا ٹائم لیا کرو، اتنی جلدی اچھی نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہ زندگی کا فیصلہ ہے. آپ نے اپنی بچی کا رشتہ اگر کہیں کرنا ہے، اب رشتہ کرتے وقت کیا کیا دیکھنا چاہیے تھا وہ نہیں دیکھتے، بس 2-4 چیزیں دیکھی اور رشتہ کر دیا. حالانکہ ضروری یہ ہے کہ پہلے ایمان اور عقیدہ دیکھا جائے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے نا. اس کے بعد وہ اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزار رہا ہے کہ نہیں. آج کل تو لڑکی کا رشتہ لینا ہے تو کیا چیک کیا، خوبصورت ہے کہ نہیں، خاندان کیسا ہے، جہیز کتنا لائے گی. ارے بھائی یہ دیکھا کہ نمازی ہے کہ نہیں، با پردہ ہے کہ نہیں، اللہ رسول صحابہ اور اولیاء کے بارے میں اس کی بلیفز کیا ہیں. لڑکے کی تلاش کی تو لڑکا کماتا کتنا ہے، خاندان کیسا ہے، کوئی برا فیل تو نہیں. اچھا، برے فیل کی بھی لسٹ ہم نے خود بنائی بھی ہے. ہمارے نزدیک برا فیل کیا ہے؟ شراب تو نہیں پیتا، جوا تو نہیں کھیلتا ہے، نشہ تو نہیں کرتا. نو ڈاؤٹ یہ حرام کام ہے، مگر نماز نہ پڑھنا تو اس سے بڑا گناہ ہے نا. یہ کوئی پوچھتا ہے کہ نمازی ہے کہ نہیں ہے؟ اتنا بڑا گناہ کر رہا ہے، اس کی کوئی فکر نہیں. یہ تو سبھی نہیں پڑھتے نا، کوئی بات نہیں، استغفر اللہ. اچھا، کماتا کتنا ہے یہ پوچھیں گے، کہاں سے کماتا ہے یہ نہیں پوچھتے. حرام تو نہیں کماتا، سود تو نہیں کماتا. سود کا کام کرنے والے کے بارے میں تو حکم فرمائی اللہ سے جنگ کر رہا ہے. آپ اپنی بچی اس کے ساتھ دے رہے ہیں کہ جو اللہ سے جنگ کر رہا ہے. بتاؤ نا بچی کا آگے کا مستقبل کیا ہوگا؟ پوری فیملی برباد ہو جائے گی نا. اللہ سے جنگ کر کے بھی کوئی جیتا ہے، حرام کما کر بھی کوئی پھلا ہے. لیکن ہماری جو سوچ ہے وہ بڑی عجیب ہے. ہم اتنی جلدی میں ڈیسیشنز لے رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ رشتہ نکل نہ جائے. کچھ لوگ، بشیر بھائی ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ بھی بہت سارے لوگ رابطے میں ہوتے ہیں، ہمیں بھی آتے ہیں فون، حضرت بہت اچھا رشتہ ہے، وہ جلدی بتا دیں، نکل نہ جائے. ارے تمہیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے؟ اگر رشتہ نصیب میں ہے تو کہیں نہیں جائے گا. اللہ سے مانگو خیر کا رشتہ، اللہ سے مانگو خیر کا ڈیسیشن. کچھ صبر کریں، کچھ سوچیں، کچھ بڑوں سے مشورہ کریں. اور رشتے میں تو سبحان اللہ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ کچھ لوگ پیسے کے لیے، نسب کے لیے، خاندان کے لیے رشتہ کرتے ہیں. آقا فرماتے تمہاری ناک خاک آلود ہو جائے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں جس کا مضمون ہے تمہاری ناک خاک آلود ہو، عورت میں دینداری پہلے تلاش کرو. یہ نہیں دیکھتے کہ جو ہم بچی لا رہے ہیں اپنے گھر میں، کل وہ آنے والی نسلوں کی ماں بنے گی. ماں پہلی درسگاہ ہے، اور ماں ہی نیک نہیں ہے، ماں ہی جناب عبادت گزار نہیں ہے، نمازی نہیں ہے، بے حیا ہے. اچھا، بلیفز کے بارے میں بھی بڑا پرابلم ہے. ماشاءاللہ یہاں میں کئی بار آتا رہتا ہوں اور کئی تو لوگ ایسے ہیں جن کو ہر مہینے ہمارا ایک دوسرے سے ملنا ہوتا ہے. ہم ماشاءاللہ اب یہاں آتے ہیں تو اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں، غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، ہمارے اپنے بلیفز ہیں، لیکن ہم رشتہ کرتے وقت یہ چیک نہیں کر رہے ہوتے. اور ایسا کئی بار ہوا کہ بیٹے کو اس گھر میں ہم نے، بیٹی وہ لے آئے، بہو وہ لے آئے کہ جن کے نزدیک جناب نہ اولیاء اللہ سے محبت کرنی چاہیے، نہ میلاد منانا چاہیے، نہ جناب عشق رسول کی بات ہونی چاہیے. پورے گھر کا ماحول تبدیل ہونے لگ گیا.
یہ جناب ہم نے اپنی بیٹی کو وہاں دے دیا کہ اچھی خاصی بیٹی، نیک پرہیزگار، برقعے والی، پردہ کروایا، اور اس خاندان میں دیا جب برقع بھی اتر گیا، بعد میں سر پکڑ کے رو رہے ہوتے کہ یار یہ کیا ہو گیا۔ بھائی پہلے سوچنا چاہیے تھا، ایک خاندان بن رہا ہے، آنے والی نسلیں اس سے تعلق رکھے گی، اتنا بڑا ڈیسیشن، اور اس میں پریورٹیز ہی کچھ اور ہیں۔ تو بہرحال زندگی میں بہت سارے، پھر اب یہ تو دینی معاملات ہو گئے، اب دنیاوی معاملات کی طرف آئیں تو ڈرائیونگ کرنے میں جلد بازی۔ او بھائی میں تو بہت تیز گاڑی چلاتا ہوں، وہ کہتے ہیں نا کبھی کبھی ہائی وے میں لکھا ہوتا ہے کہ جلدی پہنچنے سے بہتر ہے خیر سے پہنچ جائیں، نہ پہنچنے سے بہتر ہے کہ 5 منٹ تاخیر سے پہنچ جائیں۔ موٹر سائیکل چلائیں گے تو ایسے ہی چلائیں گے، کبھی کبھی تو ہم خود گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں ڈر لگ رہا ہوتا ہے، جب موٹر سائیکل والا قریب سے گزرتا ہے کہتے ہیں یا اللہ اس کو خیر سے پہنچا دینا، اس طرح جا رہا ہے، اس کو اپنی جان کی فکر نہیں ہے۔ تو اتنی چیزوں میں ہم جب میں شروع کیا تھا بیان تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہوں کہ نہیں جناب ہم تو جلد باز نہیں ہیں، میں اب آپ کو ایگزامپلز دے رہا ہوں کہ کہاں کہاں، پوری میرے سامنے تو لسٹ موجود ہے۔ شرعی مسئلہ بتانے میں جلد بازی، او ہو سارے ہی مفتی ہیں نا، نہیں میرا خیال ہے یہ جائز ہوگا، نہیں یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ ارے اللہ کے بندو، شریعت کا مسئلہ بڑے بڑے فقہا کے بارے میں آتا ہے، امام شافعی، امام ترمذی، بڑے بڑے علماء، ان سے سوال کیا جاتا تھا، 10 سوال کرتے تھے، ساتھ میں کہتے تھے لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ عزت تھوڑی ختم ہو جاتی ہے اگر نہیں پتا اور غلط مسئلہ بتاؤ گے تو کیا جواب دو گے اللہ کی بارگاہ میں؟ بغیر علم کے مسئلہ بتانا ایمان بھی لے سکتا ہے۔ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا نا، شیطان نے ایک بار اپنا تخت لگایا اور اس کے چیلوں نے اس کو کارکردگی دینا شروع کی کہ میں نے معاذ اللہ بدکاری کرا دی، فلاں کو شراب پلا دی، مسلمانوں میں لڑائی کروا دی۔ سب سناتے گئے، بیٹھتے گئے، ایک اس کا چیلا کھڑا ہوا، میں نے ایک بچے کو، طالب علم کو مدرسے سے روک دیا، عالم بننے سے روک دیا۔ شیطان کھڑا ہوا اور اسے سینے لگا لیا۔ سب نے کہا ہم نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے، نو اپریسیشن، نو شاباش، اس نے ایک مدرسے سے طالب علم کو نکال دیا، آپ اس کو گلے لگا رہے ہیں۔ کہا چلو میں تمہیں لے کے چلتا ہوں۔ شیطان اپنے چیلوں کو لے کے زمین پہ آیا، یہ روایتوں کی کتابوں میں لکھا۔ شیطان تہجد کا وقت تھا، مسجد کے کنارے کھڑا ہو گیا۔ ایک صاحب تہجد گزار تھے، عبادت بڑی تھی مگر علم نہیں تھا۔ علم کے بغیر عبادت بعض اوقات نقصان پہنچاتی ہے۔ وہ گئے عبادت کر رہے ہیں، شیطان نے روکا، کہا حضرت ایک بات تو بتا دیں، یہ شیشی میرے ہاتھ میں ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری کائنات اس شیشی سے گزار سکتا ہے؟ عابد تھے، عالم تو تھے نہیں۔ کہا کیسی بات کر رہے ہو، اتنی بڑی دنیا شیشی میں سے کیسے جائے گی؟ کہا ٹھیک ہے حضرت بس یہی پوچھنا، آپ جائیں پڑھیں تہجد جتنی پڑھنی ہے پڑھیں، کیونکہ اس نے بغیر علم کی وجہ سے اپنے ایمان کا ہی خاتمہ کر دیا نا، اللہ کی قدرت پہ انکار کر دیا نا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ شیطان نے کہا یہ دیکھو بغیر علم کے عبادتیں کر رہا ہے، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا، اس کا ایمان ہی چلا گیا نا۔ بغیر علم کے جلدی مسئلہ بتانا ہے، فوراً جواب دینا ہے، نہ دیتا جواب، اگر علم نہیں تھا تو کہہ دیتا لا ادری، میں نہیں جانتا، کسی عالم سے پوچھو۔ تھوڑی دیر میں ایک عالم دین گزرے، تہجد پڑھنے نہیں فجر پڑھنے آئے، کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا، کا پوچھو۔ کہ حضرت یہ بتائیں اس شیشی سے کیا اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو گزار سکتا ہے؟ کب مردود تو مجھے شیطان معلوم ہوتا ہے، میرا رب ایک کائنات تو کیا کروڑوں کائنات سوئی کے ناکے کے اندر سے گزار سکتا ہے۔ یہ فرق ہے نا، علم تھا تو پراپر جواب دیا نا، ہر بات کا جواب دینا ہے، ہر بات میں اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے، نہیں میں بتاؤں گا، میں نہیں بتاؤں گا تو لوگ دوست کیا کہیں گے۔ ہر بات میں جواب نہیں دیا جاتا، ہر بات میں جلد بازی نہیں کی جاتی۔ بالکل اسی طرح خبر دینے میں جلد بازی، میں سب سے پہلے، آج کل تو ویسی بریکنگ نیوز کا زمانہ ہے، خبر فوراً ابھی آئی اور آگے بڑھا دی۔ ارے بھائی تھوڑی دیر بعد پھر خود ہی بندہ معذرت کر رہا تھا، نہیں یار مجھے تو پیچھے سے کہیں سے آئی تھی، میں نے بتا دیا، مجھے کیا پتا فیک نیوز تھی۔ کیا واجب ہے ہم پر، ضروری ہے کہ ہم سنسنی پھیلائیں، ٹینشن کی خبر آئے سارے گروپوں میں چلا دیں؟ جس زمانے میں اس طرح کے یہ واٹس ایپ اور یہ پوسٹیں نہیں چلتی تھی، ہم کتنے سکون میں رہتے تھے، دنیا میں کیا ہوا ہمیں کیا ٹینشن ہے، لیکن ہر چیز کی خبر اور سب کو پھیلانی ہے، خاص طور پہ کوئی خطرناک خبر ہے، اللہ کے بندو لوگ پہلی ٹینشن میں، تم اور ٹینشن پھیلا رہے ہو، اتنے مر گئے۔ اب تو وہ کہتے ہیں پہلے میچ کا اسکور پوچھتے تھے، اب کرونا کا اسکور پوچھتے ہیں، کتنے آج کیا اسکور رہا، کتنے مر گئے، معاذ اللہ کیا ہے یہ سب کچھ۔ تو خبر دینے میں جلد بازی، ٹینشن دینے میں جلد بازی، تو بہرحال بہت ساری باتیں ہیں جن میں نارملی لوگ جلد بازی کرتے ہیں۔ میں 2-3 چیزوں کو ذرا مزید واضح کر دیتا ہوں کہ اس کی جلد بازی ہمیں کتنے بڑے گناہ میں مبتلا کر سکتی ہے۔ حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بدتر چور وہ ہے، بگیسٹ تھیف وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی حضور کوئی نماز میں بھی چوری کر سکتا ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں نا ہم سارے ساہوکار بیٹھے ہیں، چور تو ہمارے نزدیک کتنا برا ہے، پیسے چھیننے والے کو پکڑو مارو، ڈکیت ہے یہ تو۔
میرے آقا فرماتے سب سے بڑا چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا حضور نماز میں چوری کون کرتا ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو رکوع اور سجدے پورے نہیں کرتا۔ یا ارشاد فرمایا دو رکوع، وہ رکوع اور سجود میں اپنی پیٹھ سیدھی نہیں کرتا۔ اب کچھ لوگ اتنی تیز نماز پڑھتے ہیں، ساتھ پڑھ رہے ہوں تو افسوس ہو رہا ہوتا ہے، بالکل جائیں گے پھر کھڑے ہو جائیں گے، سجدے سے جائیں گے پھر کھڑے ہو جائیں گے۔ تعدیل ارکان یہ واجب ہے، یعنی ہر رکن کو اطمینان کے ساتھ اس کا جو پرٹیکولر ٹائم ہے اتنا وقت دے کر نماز پڑھنا یہ واجب ہے۔ مگر کچھ لوگ بہت تیز نماز پڑھتے ہیں اور اس کو نماز کا چور فرمایا گیا۔ ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوے کی طرح، کوے کسی ٹھونگ مارنے اور درندے کی طرح ہاتھ بچھانے سے نبی پاک نے نماز میں منع فرمائی۔ کوے کی طرح پڑھ رہے تھے نا، بڑے فرمائی کوے کی طرح ٹھونگ مارنا ہے، یہ پراپر نماز پڑھنا نہیں ہے۔ یہ جلد بازی تو ہے نا کہ جناب جلدی جلدی سارے کام کرنے ہیں، تو اطمینان لائیں، نماز پراپر سیکھیں۔ یہاں ایک اور درد بھی ہے، ہم نے زندگی میں بہت سارے کام سیکھ کر کیے ہیں، ہاں کمپیوٹر سیکھا، انگلش زبان سیکھی ہوگی، کچھ نے ٹائپنگ سیکھا ہوگا، بڑے ڈپلوماز کیے، ڈرائیونگ اسکول سے ڈرائیونگ سیکھی، بہت ساری چیزیں سیکھ کر کی ہیں اور ابھی بھی سیکھ رہے ہوں گے کئی لوگ۔ مگر کمال یہ ہے کہ سب سے پہلا فرض نماز ہے۔ سچ بتائیں کس نے سیکھی ہے؟ ہم نے نماز دیکھ کر پڑھنا شروع کی ہے۔ ابو پڑھتے تھے ان کو دیکھ کر ہم نے پڑھ لی، مسجد میں لوگوں کو وضو کرتے دیکھا تو وضو کرنا شروع ہو گئے، جنازے کی نماز میں تو آس پاس سین ہی یہ چل رہا ہوتا ہے، اچھا ایک بار اور اللہ اکبر کرنا ہے، ایک بار اور کرنا ہے، آگے پیچھے دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ نماز کی اہمیت ہے کہ ہم اس کو سیکھیں گے نہیں، پراپرلی ٹریننگ کہاں کی نماز کی، اور سیکھ کر کام کیسا ہوتا ہے، آپ سمجھدار لوگ ہیں، پراپر نہیں ہو سکتا، اس کے جزیات رہ جاتے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کو، میں نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے کبھی نہیں سنا تھا کہ نماز کا کوئی کورس ہو رہا ہے۔ اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی نے آل اراؤنڈ دا ورلڈ فیضان نماز کورس اناؤنس کر دیا۔ اچھا پھر فزیکل بھی اور آن لائن بھی، جو لوگ فزیکل آ سکتے ہیں 3 دن 7 دن، ان کو پراپر پریکٹیکل کے ساتھ وضو، نماز کیسے اس کے ارکان ہیں، کیا اس کی باریکیاں وہ سکھائی جاتی ہیں۔ جو فزیکل نہیں آ سکتے ان کے لیے آن لائن ہم نے سروسز دے دی، QuranTeacher.net پر جائیں، وہاں نماز کورس اویلیبل ہے۔ اگر نماز ہی نہیں سیکھی تو پھر کیا سیکھا؟ اور پرابلم پتہ ہی کیا ہے، یہاں بیٹھے ہوں گے ماشاءاللہ 30 40 سال پرانے نمازی ہوں گے، بہت اچھی بات ہے، مگر سچ بتائیے اگر میں 30 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، کیا نماز کے فرائض، نماز کی شرائط، وضو کے فرائض، پاکی ناپاکی کے مسائل، نماز میں کون سی چیزیں ایسی ہیں جس سے نماز واجب الادا ہو جاتی ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جو میری نماز کو فاسد کر سکتی ہیں؟ حدیث پاک میں تو بدترین چور کہا گیا، کہیں میں نمازی بھی ہوں اور بدترین چور بھی تو نہیں ہوں؟ اس کے بارے میں کوئی کبھی فکر ہوئی؟ تو پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، نماز کو امپورٹنس دیجیے۔ کوئی بات نہیں 50 سال کے ہو گئے آپ، 60 سال کے ہو گئے، ابھی زندہ ہے نا، دیر نہیں ہوئی ہے، ابھی بھی ایز اے اسٹوڈنٹ آپ فیضان نماز کورس کیجیے، اپنی نماز پراپر کیجیے، کیونکہ حدیث پاک کا مضمون ہے، بلکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، ٹھیک ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، بے حیائی لوگوں سے نہیں نکل رہی، جھوٹ بھی نہیں چھوٹ رہا، حرام روزی بھی نہیں چھوٹ رہی، قرآن تو سچ کہہ رہا ہے نا، اٹ مینس دیر از سم تھنگ رانگ ان مائی نماز، میری نماز میں کوئی پرابلم ہے، میرے قرآن کا فرمان حق ہے، اگر نماز صحیح ہوتی تو میں برائی سے رک جاتا، نماز ٹھیک ہوتی تو میں جھوٹے کاموں سے نہیں کبھی بھی انوالو نہیں ہوتا، اب میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں اور غلط کام بھی کر رہا ہوں، اٹ مینس دیر از سم تھنگ رانگ، کوئی گڑبڑ ہے میری نماز میں، چابی صحیح لگ نہیں رہی ہے، پاسورڈ پراپر نہیں لگ رہا، اس لیے ویب سائٹ نہیں کھل رہی ہے۔ اب آج کی لینگویج میں سمجھاؤں تو ہمارا پراپر پاسورڈ نہ ہو تو سافٹ ویئر کام نہیں کرتا، تو پراپر نماز نہ ہو تو کیسے گناہ چھوٹیں گے، کیسے میری زندگی کا مجھے لطف ملے گا، سجدوں کی لذت ملے گی؟ تو پلیز سب چیزیں بعد میں ہیں، میں صحیح نماز پڑھنے والا تو بن جاؤں نا۔ بڑی پیاری بات بزرگوں سے سنی، تم اپنی نماز ٹھیک کر لو، باقی کام نماز ٹھیک کر دے گی، تمہارے باقی سارے کام نماز ٹھیک کر دے گی، پہلے تم اپنی نماز ٹھیک کر لو۔ ہم باقی سارے کام ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور نماز کا عطا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہے وہ جلد بازی جو ہمیں بہت بڑی محرومی میں اچھا پھر اسی طرح تکبیر اولا بہت اچھی بات ہے، مسجد میں جماعت کے لیے لوگ جاتے ہیں، مگر جب امام صاحب رکوع میں جا رہے ہوتے ہیں تو مسجد میں دوڑتے ہوئے جائیں گے، جلد بازی ہے نا۔ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ دوڑتے ہوئے نہ آؤ، مسجد کا بھی تو ادب ہے نا، آ جاؤ اطمینان سے چل کر، جتنی ملے اتنی پڑھ لو۔ لوگ کہیں گے نہیں یار وہ رکوع سے پہلے پہنچنا ہے، تو پہلے آتے نا بھائی،
آنا آخر میں ہے، اب وضو کے قطرے بھی گرنے مسجد پہ، مسجد کے فرش پر، جو مزید مسجد کی بے ادبی ہو رہی ہے، دھمک مسجد میں پیدا ہو رہی ہے، تو طبیعت میں اطمینان ہونا چاہیے۔ اللہ کرے عبادتیں بھی جو ہیں ہم اطمینان کے ساتھ پڑھیں۔ آگے چلتے ہیں، جیسے میں نے تلاوت قرآن کی بات کی کہ بڑی جلد بازی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک اور غلطی ہم کرتے ہیں، قبولیت دعا میں جلد بازی۔ یار دعا قبول ہی نہیں ہوتی، پتہ نہیں کیوں قبول نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے علماء نے یہ آداب لکھے کہ جو دعا کی قبولیت میں جلدی مچاتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ پہلے دعا کا فلسفہ سمجھ لو۔ دعا جو ہے نا وہ اللہ سے گفتگو ہے، اور رب کریم جو میرے لیے بہتر فرق سمجھے گا، رب کی جو مشیت، اللہ جو بہتر میرے لیے جانتا ہے وہی میرے لیے فرمائے گا۔ یہ اللہ پر اطمینان تو، بھروسہ تو ہونا چاہیے نا۔ وہ مجھے 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے، تو اگر وہ نہیں دے رہا جو میں مانگ رہا ہوں تو وہی میرے لیے بہتر ہوگا نا۔ اور دعا میں کنجوسی نہ کیا کرو، کیونکہ دعا 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی۔ حدیث پاک کا مضمون ہے، یا تو جو مانگو وہ مل جاتا ہے، اس کا فائدہ مل جاتا ہے، یا پھر اس کے بدلے گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، یا میرے آقا فرماتے قیامت کے دن اس کے لیے اجر جمع کر دیا جاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ میں بندہ قیامت کے دن پہاڑ جتنی نیکیاں دیکھے گا، اللہ سے عرض کرے گا مولا یہ عمل تو میں نے نہیں کیے تھے۔ ارشاد ہوگا یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں تمہیں اس کا بدل نہ ملا، آخرت کا اجر رکھ دیا گیا۔ عرض کیا گیا، وہ عرض کرے گا اللہ کی بارگاہ میں، کاش میری دنیا میں کوئی دعائی قبول نہ ہوتی، اتنا اجر۔ اب بتاؤ، دعا تو فائدے سے خالی نہیں ہے نا۔ میں جو مانگ رہا ہوں ضروری نہیں وہ ملے، مگر مجھے مل ضرور رہا ہے، چاہے وہ آخرت کے لیے مل رہا ہے، چاہے گناہ معاف ہو رہا ہے۔ تو جلد بازی نہ کریں دعا میں، دعا کی قبول، جو مانگا بس ملنا چاہیے۔ اور اس سے جو ہے نا بعض اوقات لوگ اللہ سے دور بھی ہو جاتے ہیں، مایوسی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یار مجھے تو کہا گیا تھا جمعے میں دعا کرنا 2 خطبوں کے درمیان، میں نے ادھر بھی دعا کی، فلاں مزار پہ جا کے دعا کی، کعبے کو پہلی نظر میں دیکھ کر دعا کی، پھر بھی نہیں ہوا میرا کام، فلاں مولوی صاحب سے، فلاں پیر صاحب سے، سب سے دعا کرا کے دیکھ لی، بھائی اللہ میری دعا نہیں سنتا۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ یہ اتنی بڑی شیطان کا وار ہے جو دعا کی قبولیت میں ہم سے وہ مسٹیک کرواتا ہے کہ الٹا ہم رب کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ میں کئی بار اپنے بیانات میں یہ ایگزامپل دیتا ہوں۔ آپ کا چھوٹا بچہ ہو، چھوٹا بھائی ہو، آج کل تو ویسے ہی فلو چل رہا ہے، لوگ گلے خراب ہیں، کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، اس کو کھانسی ہے، زکام ہے، نزلہ ہے، اور وہ بچہ آپ سے ضد کر رہا ہے کہ مجھے آئس کریم کھانی ہے، میں نے ٹھنڈا جوس پینا ہے۔ آپ کے سامنے کھانس بھی رہا ہے، ناک بھی بہہ رہی ہے، کھلائیں گے آئس کریم اس کو؟ بتائیے، نہیں نا۔ اچھا وہ رونے لگ جائے، نہیں ابو میں نے کھانی ہے۔ اچھا آپ کا ایک دوست بھی ساتھ بیٹھا ہے، وہ کہ یار کیسے آدمی ہو یار، تیرا رو رہا ہے بچہ، کھلا دو نا آئس کریم۔ آپ کا جواب کیا ہوگا؟ میں والد ہوں، مجھے پتا ہے میں نے اپنے بچے کو کب کیا کھلانا ہے۔ ایسا ہی ہے نا۔ اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے میرا جملہ سننا، تمہیں والد ہو کر پتا ہے کہ بچے کو کب کیا کھلانا ہے، کب کیا دینا ہے۔ میرے مالک کو نہیں پتا کہ مجھے کب کیا دینا ہے؟ جو میرے حق میں بہتر ہوگا وہ عطا فرمائے گا، اور جو حق میں بہتر نہیں وہ اس کی کرم نوازی ہے، اگر نہیں دے رہا تو یہی میرے لیے بہتر ہوگا نا، اطمینان تو رکھو۔ تو دعا کے وقت یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ بڑی پیاری حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ جب کوئی فاسق فاجر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے نا، چلے ایک اور مسکنسیپشن بھی دعا میں ہوتا ہے، یار میں تو اتنی نمازیں بھی پڑھتا ہوں، درود بھی پڑھتا ہوں، علامہ صاحب نے، بشیر صاحب نے بھی بتایا تھا یہ وظیفہ پڑھو، عبدالحبیب بھائی نے بھی کہا تھا درود پڑھو، سب پڑھ لیا پھر بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ وہ میرا ایک دوست ہے، وہ ایک وقت کی نماز پڑھتا نہیں، کام سارے الٹے کرتا ہے، اس کے سارے کام سیدھے ہو جاتے ہیں۔ شیطان ہے نا، اب یہ بھی دماغ میں لاتا ہے وسوسہ، یار پتہ نہیں نماز ٹھیک ہے کہ نہیں، وظیفہ ٹھیک۔ چلو یہ بھی حدیث پاک سے ہی کلیئر کر دیتا ہوں۔ حدیث پاک کا مضمون ہے جب کوئی فاسق فاجر بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے نا، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کا کام جلدی کر دو، آئندہ اس کی آواز سنائی نہ دے، اس کا مانگنا مجھے پسند نہیں ہے۔ اور جب اللہ کا پیارا جب رب سے دعا کرتا ہے نا، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کا کام ابھی نہ کرنا، اس کو اور مانگنے دو، اس کا مانگنا مجھے بڑا پسند آ رہا ہے۔ یار سچ بتاؤ، میں جو مانگوں وہ مل جائے وہ اچھا، یا زندگی میں ایک دعا میں ایسی کر لوں کہ رب فرشتوں سے فرمائے کہ میرے بندے کا مانگنا مجھے اچھا لگ رہا ہے، فرشتوں اس کو ابھی اس کا کام نہ کر رہے ہیں، اس کو اور مانگنے دو۔ ارے میری تو زندگی وصول ہو گئی نا، کہ میں ادھر رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤں اور رب کو میرا مانگنا پسند آ جائے۔ اور ہم کہتے کام نہیں ہوا، یہ شکوے چھوڑ دو، یہ جلد بازی مچانا چھوڑ دو۔ اللہ کریم، وہ رحیم، وہ جو میرے لیے بہتر فرمائے گا، جو قریب ہے وہ بہتر فرمائے گا۔ اللہ سے دوستی تو کر لو نا، اللہ پر بھروسہ تو کرو، اس میں بھی جلدی کرنی ہے۔ اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، باتیں تو بہت ساری ہیں، میں نے بہت ساری باتوں کو کمپائل کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ ہم کہاں جلد بازی کر کے نقصان اٹھاتے ہیں۔
اپنی طبیعت میں اطمینان لائیں، عبادتیں اطمینان کے ساتھ کریں۔ مسجد میں جا کر جلد بازی مچاتے ہیں، بس گئے اور بھاگنا ہے، بے چینی، بے قراری، بس یار جلدی جماعت ختم ہو جائے، امام صاحب سلام پھیریں گے، ابھی پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے لیکن وہ پھلانگتے ہوئے نکل رہے ہوں گے کہ بس نکل جاؤں کسی طرح اللہ کے گھر سے۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ اللہ کے گھر میں بے چینی ہے، کریم نے اپنے گھر میں بلائے، بیٹھو نا تھوڑی دیر اور برکتیں لے لو۔ اپنے دل سے پوچھو کہ میں مسجد میں جا کر بے چین کیوں ہو جاتا ہوں، مسجد میں جا کر مجھے ٹینشن کیوں شروع ہو جاتی ہے۔ دنیا میں ہمیں کوئی بہت بڑا منسٹر، پرائم منسٹر، سی ایم اور کوئی اور بہت بڑا آدمی اپنے گھر بلائے، پہلے تو کارڈ آتے ہی خوشی ہو رہی ہے تو دوستوں کو دکھا رہے تھے مجھے اس نے اپنے گھر بلایا اسپیشلی۔ اچھا گھر بلا کر ایک آدھ گھنٹہ زیادہ بٹھا لے، یار صاحب نے کہا تو 15 منٹ تھا لیکن 1 گھنٹہ ٹائم دیا، ارے واہ تیری تو بڑی بات چیت ہے۔ دنیا والا تمہیں کوئی آدھا گھنٹہ گھنٹہ بٹھائے خوش ہو جاتے ہو، کریم کے گھر میں جا کر جلدی بھاگنا ہوتا ہے، ارے ادھر بھی تو بیٹھو نا۔ دنیا کا دستور ہے جب کسی کے مہمان بنتے ہیں نا، میزبان خوش کر کے بھیجتا ہے، تحفہ دے کر بھیجتا ہے، ہر میزبان کی خواہش ہوتی ہے جب اللہ کے گھر میں جائیں گے تو اللہ جھولی بھر کر نہیں بھیجے گا، مگر بیٹھتے ہی نہیں ہیں، وہاں کا ادب نہیں کرتے، مسجد میں بے چینی ہو رہی ہوتی ہے، جلدی ہو رہی ہوتی ہے۔ ٹرائی ٹو ریلیکس یور سیلف۔ اچھا یہاں میں ایک شیطان ہے نا، میں بات کے ساتھ ساتھ وہ کوشش کروں گا چیزوں کو کلیئر کر دوں۔ اب کوئی بندہ مسجد سے جلدی نکلتا ہوا نظر آئے تو اس کے بارے میں بدگمانی مت کرنا کہ یار اس کو مسجد میں چین نہیں آ رہا، ایمرجنسی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ سارے اب بیان کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ پرابلم یہ بھی ہے جب بھی اس طرح کا بیان کرو نا، شیطان ہمیں کوئی اور بندہ یاد دلا رہا ہوتا ہے۔ یہ صحیح کہہ رہے ہیں مولانا صاحب، ایک دوست ہے میرا بڑی جلدی کرتا ہے، بھائی آپ اپنے بارے میں سوچو، اس کے بارے میں نہ سوچو۔ کاش کہ میں اور آپ اس طرح کے اصلاحی بیان اپنی ذات پر امپلیمنٹ کرنے والے بن جائیں۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں، باتیں تو بہت ساری میرے سامنے ہے، ٹائم کافی ہو گیا۔ اب میں آپ کو ایک گفتگو میں جلد بازی، چلو اس کو لے لوں، پھر میں کن چیزوں میں جلد بازی کرنی ہے بیان کے آخر میں بیان کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو کیسے فرماتے ہیں، آئے ہائے ہائے، اللہ کے حبیب کی گفتگو کی تو کیا بات ہے، موتیوں کی طرح الفاظ ہیں۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمہاری طرح جلدی جلدی باتیں نہ کیا کرتے، نبی پاک اس طرح ٹھہر ٹھہر کر کلام کرتے کہ سننے والے کو اگر الفاظ گننے ہوتے نا تو وہ پیارے آقا کے الفاظ بھی کاؤنٹ کر لیتا۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ مگر آج کچھ لوگوں کی عادت اتنا اسپیڈ میں بولیں گے کہ سمجھ نہیں آئے گا بولا کیا ہے، ان کا واٹس ایپ بھی 2-3 بار سننا پڑتا ہے کہ یار کیا بولنا کیا چاہ رہا ہے بھائی۔ تو آرام سے بات کریں۔ اچھا کچھ لوگ آرام تیز بولتے ہیں اور کچھ بہت بڑی آواز سے غصے کی طرح بات کرتے ہیں، کبھی کبھی تو لگتا ہے لڑائی کر رہے ہیں، کہتے نہیں ہمارا سٹائل ہی ایسا ہے۔ جناب آپ کو اسٹائل بدلنا پڑے گا۔ ایک اور بات آج سن لو، مزاج جو ہے نا اور عادت، یہ رنگ اور قد نہیں ہے کہ بدل نہیں سکتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں ہوں ہی غصے والا، ارے بھائی غصے والے ہو تو نرم والے ہو جاؤ نا، ساری زندگی غصے والے ہی رہو گے۔ اپنے ساتھ ایک ٹیگ لگا لیتے ہیں، میں بڑا سست ہوں، وہ سستی رہ جائے گا، میں بڑا بھائی جلالی ہوں، مجھ سے نہیں برداشت ہوتا۔ او بھائی یہ عادت بدلنی پڑے گی، کیونکہ سنت نبی پاک کی نرمی ہے اور مسلمان نرم ہوتا ہے، لیکن اپنے ساتھ اپنی عادتوں پہ اپنے آپ کو حوالے کر دیتے ہیں، مجھ سے یہ نہیں ہوتا، اب میری تو آواز ہی ایسی ہے، اپنا تو اسٹائل ہی ایسا ہے۔ او نہیں بھائی، پیارے آقا کی سنت یہ ہے، آپ اس اسٹائل میں اکیلے رہ جاؤ گے۔ قد نہیں بدل سکتا، میں یہ نہیں کہہ سکتا لمبا چھوٹا ہو جائے، چھوٹا بڑا ہو جائے، کالا گورا ہو جائے، رنگ اور قد ہم مجبور ہیں، ہم نہیں چینج کر سکتے، مگر عادتیں بدل سکتی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھیں، صحابہ کی سیرت پڑھیں، تلوار لے کر آتے تھے نبی پاک پر حملہ کرنے اور آقا کو دیکھ کر جان دینے والے بن جاتے تھے۔ بدلے نا مسلمان، اور آج بھی الحمدللہ اگر آپ دعوت اسلامی کے ماحول میں دیکھیں، ایک وقت جمعے کی نماز پڑھنے والا نہیں تھا، آج وہ تہجد گزار بن گیا۔ ایسے کتنی تبدیلیاں آئیں، تو عادتیں بدل سکتی ہیں اگر میں بدلنا چاہوں۔ تو یہ جو گفتگو کا انداز ہے نا، اس پہ بھی سنت یہ ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر بہت آرام سے بات کریں، اچھے انداز میں بات کریں، آپ کی بات سمجھ بھی آئے گی اور انشاءاللہ آپ کو اللہ نے چاہا تو اس کا بھی اجر ملے گا۔ اب میں آتا ہوں ان باتوں کی طرف کہ جن چیزوں میں ہم بعض اوقات جہاں جلدی کرنی ہوتی ہے وہاں ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک سن لیتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک جلد بازی، عجلت جو ہے وہ شیطانی عمل ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، بزرگان دین کا قول ہے کہ بے شک عجلت جو ہے، جلد بازی، یہ شیطانی عمل ہے، مگر 6 چیزوں میں عجلت ضروری ہے۔ ہاں یہ اب ذرا سن لو آخر میں بیان کے۔ نمبر 1، میت کو دفن کرنے میں، جب میت حاضر ہو جائے اب لیٹ نہ کریں، جتنا جلدی ہو سکے اس کو جو ہے وہ تدفین کر دی جائے۔
مجبوری ہو تو الگ بات ہے، ورنہ اس پہ خواہ ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 2، نبی بزرگان دین فرماتے ہیں جب لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کے نکاح میں جلدی کرنی چاہیے۔ اب بعد میں کر لیں گے، تھوڑا اور پڑھ لے، ذرا اور تھوڑا میچیور ہو جائے۔ بالغ ہونے کے بعد جتنا جلدی ہو سکے لڑکی کا نکاح کر دینا چاہیے۔ مردوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہاں بھی جتنا جلدی ہو سکے، ٹھیک ہے وہاں تھوڑا بہت چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات کچھ لوگ بہت ڈیلے کرتے ہیں، پھر اس کی وجہ سے گناہوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ نمبر 3 فرمایا کہ جب نمبر 3 تو ہو گیا، اچھا پہلا تھا نماز کی ادائیگی میں جلدی کرنی چاہیے، وقت ہو جائے تو پہلے پڑھ لیں، نہیں ابھی آرام سے پڑھیں گے، بعد میں پڑھیں گے، کرتے کرتے آخری منٹ میں جا کے کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھ لیں، میت آ گئی تدفین کر دیں، لڑکی بالغ ہو گئی نکاح کر دیں۔ چوتھی چیز علماء نے بیان کی کہ جب قرض لے تو اس کو جلد ادا کرے، فوراً ادا کرے۔ لوگ کہنے یار مولوی صاحب نے تو کہا تھا جلدی شیطان کا کام ہے، آپ کا قرض بعد میں ہی دوں گا۔ نہیں بھائی، قرض ٹائم پہ دینا ہے، اور ہو سکے تو وقت سے پہلے دیں، شکریہ کر کے دیں۔ ادھر بڑا عجیب حال ہے، قرض لیتے وقت انداز اور ہوگا اور اب لوٹاتے وقت اسٹائل ہی بدل جائے گا۔ اگلا کہے گا یہ وہی تھا جو مانگنے آیا تھا منتیں کر کے، بھائی حضرت آپ کا تو بس بالکل آپ کا بھائی احسان مند، ہمیشہ آپ کا بالکل ٹائم پہ پیسے دے دوں گا، اس کے بعد نہ فون اٹھے گا، نہ جواب آئے گا، نہ پہچانے گا۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا اگر ایک بار کر بھی لوگے نا، ایک تو گناہ گار ہوئے، آئندہ آپ کی کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی۔ اگر کبھی زندگی میں کسی سے لون لینا بھی پڑے، ادھار لینا پڑے، ٹائم پہ دیں۔ اور یاد رہے روایتوں کا یہ مضمون ہے کہ قرض اگر وقت آ گیا اور آپ کے پاس اتنا مال ہے اور آپ نہیں دے رہے، ضروریات زندگی کے علاوہ چیزیں بیچ کر بھی دینی پڑے اور نہیں دے رہے، تو ہر لمحہ گناہوں کا میٹر جاری ہے۔ یہ شریعت ہے ہماری کہ آپ قرض ڈیلے نہیں کر سکتے بغیر کسی شرعی، اگر آپ ڈیلے کرنا بھی چاہتے ہیں پرابلم ہے تو ملے تو صحیح نا، اسی سے ریکویسٹ کر کے ٹائم لے لیں۔ اچھا سبحان اللہ، شریعت دیکھیں کتنی پیاری ہے، ادھر قرض دینے والے کو کہا جا رہا ہے ٹائم پہ دینا ہے، نہیں دو گے تو گناہ گار ہوگے۔ ادھر کہا جا رہا ہے کہ اگر بندہ مجبور ہے تو تھوڑا اور ٹائم دے دو، تمہاری اللہ پاک مغفرت فرما دے گا۔ قرض کا ثواب صدقے سے زیادہ رکھا گیا، صدقے کا ثواب 10 گنا، قرض کا ثواب 18 گنا فرمایا۔ اور سبحان اللہ، سیدی اعلیٰ حضرت نے تو کمال کی بات لکھی، فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی کو قرض دیتا ہے نا، ٹھیک ہے، یعنی مثال کے طور پہ میں نے 1,00,000 روپے کسی کو قرض دیا 30 دن کے لیے، فرمایا روزانہ 1,00,000 روپے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ آج میں ایک مشورہ بھی دے دیتا ہوں، اللہ نے جن کو نوازا ہے نا، جس طرح ہم اپنے آفس میں اکاؤنٹ رکھتے ہیں نا، کوئی نیاز کا رکھتا ہوگا، کوئی کسی، ایک چھوٹا سا اکاؤنٹ قرض کا بھی رکھو۔ میں یہ نہیں کہتا ہر کسی کو دیں، پکا کر کے دیں، آپ سیلری میں سے کاٹ لیں، کوئی آپ اپنے پاس گارنٹی رکھیں، لیکن قرض ضرور دیا کریں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ یہ روز آپ کیا روزانہ 1,000,000 روپے صدقہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر میرے اکاؤنٹ میں 10,00,000 روپے میں قرضہ ہی چلا رہا ہوں، آگے دوسرے کسی کو دے دیا، پھر آیا دے دیا، روزانہ 10,00,000 روپے دینے کا ثواب، جس کو اللہ نے جتنی حیثیت دی۔ پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں 1 مہینہ پورا ہو گیا، اگلے نے اب مجھ سے ٹائم مانگا، اب میں جتنے دن اسے ایکسٹرا دوں گا، یہ حدیثوں سے ثابت کیا انہوں نے، اب روزانہ 2,00,000 روپے صدقہ کرنے کا ثواب شروع ہو گیا۔ تو کیا پیاری شریعت ہے۔ قرض دینے والے کو کہا جا رہا ہے نرمی کرو، لینے والے کو کہا جا رہا ہے ٹائم پہ لوٹاؤ، ڈیلے نہ کرو۔ آگے چلتے ہیں 5 چیزیں ہو گئی، 4 چیزیں ہو گئی، 5واں یہ ہمارے زین بھائی کے لیے بھی ہے، لیکن زین بھائی کا اس میں قصور نہیں ہے، مزاح کر رہا ہوں۔ جب مہمان آ جائیں تو کھانا جو ہے وہ وقت پر دے دینا، اس میں جلدی کرنی چاہیے، یہ جو ہے یہ بھی اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ایک بڑا پیارا واقعہ کتابوں میں لکھا کہ ایک صاحب گئے کسی کے یہاں، مہمان تھے، کافی دیر تک بیٹھے رہے کہ ابھی کھانا آئے گا، ابھی کھانا آئے گا۔ یہ کرونا کی وجہ سے تو خیر ایک لحاظ سے تو بڑا اچھا ہو گیا کہ دعوتیں بڑی جلدی نپٹنے لگ گئی، ورنہ 12-1 بجے تک جناب کھانا انتظار کرتے تھے۔ تو ایک صاحب کسی کے یہاں گئے اور کھانا آئی نہیں، کہہ رہے ہیں باتیں ہو رہی، اب آئے گا۔ آخر میں اس صاحب نے بڑی دیر کے بعد پوچھا، یہ بتائیں آپ خوشبو کون سی پسند کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے کھانے کی خوشبو بڑی پسند ہے۔ تو پھر اگلے کو سمجھ آیا کہ بہت لیٹ ہو گیا۔ تو کھانا مہمان آ جائے، آپ کو باتیں کرنی ہے، پہلے کھانا کھلا دیں، اس کے بعد جتنی باتیں کرنی کریں، کھانے سے پہلے ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کتابوں میں لکھا کہ مہمان آ گیا تو ٹائم پہ کھانا کھلا دیں۔ آخری بات، بڑی کمال کی بات، جب گناہ ہو جائے تو توبہ میں جلدی کرنی چاہیے۔ ہم توبہ ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں، یار بعد میں کر لیں گے، ابھی رمضان میں کر لوں گا، نہیں، کیا پتہ کل زندہ رہوں نہ رہوں، آج گناہ ہوا ابھی توبہ، فوراً توبہ۔ شیطان ادھر بھی کہہ رہا ہوتا ہے یار توبہ کرنے کا فائدہ کیا، کل پھر کرنا ہے تو نے۔ علماء بڑی کمال کی بات فرماتے، بولے ہو سکتا ہے کل گناہ کرنے کا ٹائم ہی نہ ملے، کل ہی زندہ دنیا سے چلا جاؤں، آج اگر ہو گئی یہ غلطی، آج توبہ، استغفر اللہ، اے اللہ معاف کر دے، آنکھوں سے آنسو گریں، ہاتھ اٹھائیں، توبہ کرنے، کہتے ہیں نا گناہ عادت بن گئی تو توبہ کو دستور بنا لو، توبہ مت چھوڑو۔ تو اللہ سے دوستی کا یہ طریقہ ہے۔ بہرحال
میں ایک الگ ٹاپک لے کر آج اس لیے آیا تھا کہ پرٹیکولرلی اس پر بات کم ہوتی ہے. اپنی زندگی میں ٹھہراؤ لائیے. عجلت جو ہے، جلد بازی جو ہے، وہ بعض اوقات بڑے نقصان کا باعث ہوتی ہے. آج میں نے کئی چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے، بہت ساری چیزیں رہ گئی ہیں جو ہماری زندگی میں بھی ہم جلد بازی سے لاس اٹھا رہے ہوتے ہیں اور اپنی عبادات میں بھی نقصان کر رہے ہوتے ہیں. تو میری گزارش ہے کہ اپنے اندر ٹھہراؤ لائیں. ایک بڑی پیاری کتاب ہے، میں مشورہ دوں گا، جس کتاب سے میں نے آج بیان کیا. کمال ہے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول اور ہمارے مکتبے نے ایسے ایسے ٹاپک پر کتابیں دی ہیں جب پہلے کبھی نہیں پڑھی تھیں. میں نے پورا بیان اسی تقریباً کتاب سے کیا ہے اور اس کا نام ہی جلد بازی ہے. اس کتاب کو آپ فری ڈاؤن لوڈ کر لیں دعوت اسلامی .net سے، پرچیز کر لیں، تقسیم کریں. اتنی ساری اس میں چیزیں ہیں، میں ابھی 3 گھنٹے تک مسلسل بول سکتا ہوں، مجھے اتنے ٹاپکس اس میں موجود تھے، لیکن ظاہر ہے میرے پاس ایک پرٹیکولر ٹائم ہے. لیکن آپ پڑھیے ضرور، خود پڑھیں، اپنی فیملی کو پڑھائیں. لیڈیز بہت ساری چیزوں میں جلد بازی کر لیتی ہیں. بدگمانی اتنا بڑا پرابلم ہے. کوئی لیٹ آیا تو بدگمانی، فون نہیں اٹھایا تو فوراً فیصلہ کرنا ہے اس کے بارے میں. ساس بہو کے بارے میں جلدی فیصلہ کر لے گی، بہو ساس کے بارے میں، شوہر بیوی کے بارے میں، بیوی نند کے بارے میں اتنا جلدی ڈیسیژن لے لیتے ہیں، رائے قائم کر لیں گے. یہ ساری باتیں اس میں موجود ہیں. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں کہ رب کریم ہمیں اپنی پسند کے بندوں میں شامل فرمائے. اطمینان کے ساتھ عبادت کرنے والا، اطمینان کے ساتھ قرآن پڑھنے والا، اطمینان کے ساتھ دعا کرنے والا بنا دے، اور ہم سب کو آج کی اس محفل کی برکت عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیں، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں تشریف لاتے رہیں، ایسی پیاری باتیں سیکھنے کو ملیں گی. اب میں گزارش کروں گا تازہ تازہ غوث پاک کا فیضان لے کر آئیں آج. جی ہمارے بہت پیارے محسن ہمارے علامہ بشیر فاروقی صاحب ماشاءاللہ بغداد معلیٰ ہو کر آئے ہیں، تو انشاءاللہ دعا میں اور برکت ملے گی. فیضان غوث اعظم لے کر آئے ہیں تو انشاءاللہ حضرت دعا کریں گے اور پھر ہم سب دعا میں شامل ہوں گے. صلو علی الحبیب.